السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کرنے والے ہیں کچھ ٹپس کے بارے میں جس سے آپ کے کار پارٹس جس سے آپ کے انجن، کار اور اس کے پارٹس ان کی لائف ایکسٹینڈ کی جا سکتی ہے، ان کی لائف بڑھائی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے، تو چلیے شروع کرتے ہیں. مگر اس سے پہلے پلیز لائک، کمنٹ اینڈ شیئر دا ویڈیو وتھ فرینڈس اینڈ سبسکرائب دا چینل. چلیں تو بات کرتے ہیں ٹپس کے بارے میں. سب سے پہلی ٹپ ہے آپٹیمل ٹائر پریشر. اب اس کے بارے میں آپ کو انفارمیشن آگے میں دیتا ہوں. اس میں انفارمیشن میں یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ کا جو ریکمینڈڈ ایئر پریشر ہے نا، جو آپ کے ٹائر کے حساب سے ہے، جو آپ کی وہیکل یا جو ٹائر آپ نے ڈلوایا ہوا ہے اس حساب سے آپ کا ریکمینڈڈ ایئر پریشر بالکل پورا ہونا چاہیے، مینٹینڈ ہونا چاہیے. اور یہ نیچے آپ کے پاس یہ اس ڈائیگرام میں ایک قسم کا آپ کو میں نے شو کیا ہے کہ انڈر پریشر ٹائر کس طرح کا لگتا ہے، پراپر کس طرح کا لگتا ہے اور اوور کس طرح کا لگتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس حساب سے آپ کا ٹائر پریشر بالکل مینٹینڈ ہونا چاہیے. تو اگلی بات، اگر ہم ایک اور بات کریں، اس کا فائدے کی بات کریں، تو وہ فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ آپٹیمل ٹائر پریشر رکھتے ہیں تو وہ آپ کے فیول ایفیشنسی کو بھی بوسٹ کرتا ہے. آپ کی فیول ایفیشنسی کافی ٹھیک ہو جاتی ہے صرف اور صرف آپ کے آپٹیمل ٹائر پریشر رکھنے کی وجہ سے. اور آپ کا جو ٹائر ہے اس کا ویئر اور ٹیئر، جو یعنی وہ ٹائر خراب ہوتا ہے، پھٹتا ہے، وہ بھی بہت کم ہو جاتا ہے صرف اس وجہ سے کیونکہ آپ کے آپٹیمل ٹائر پریشر یا آپ نے ریکمینڈڈ ٹائر پریشر رکھا ہوا ہوتا ہے. اس کے علاوہ اگر آپ کا آپٹیمل ٹائر پریشر ہے تو آپ کی روڈ گرپ اور ہینڈلنگ بھی امپروو ہو جاتی ہے. اور دوسری ٹپ ہے ریپڈ ایکسلریشن اور ہارڈ بریکنگ نہیں کرنی چاہیے. یعنی آپ بہت زیادہ ایکسلریشن کریں اور پھر یعنی آپ کسی روڈ پہ ہیں، کسی بہت زیادہ ٹریفک میں، آپ پھر بھی ریپڈ ایکسلریشن یعنی آپ ایکسلریشن پہ ایکسلریشن کی جا رہے ہیں اور بہت سپیڈ میں گاڑی چلا رہے ہیں اور بعد میں آپ ہارڈ بریک مارتے ہیں، آپ بہت سخت کر کے بریک مارتے ہیں، تو وہ بھی نقصان دہ ہے. تو اس پہ بھی ذرا غور و فکر کرتے ہیں. اس پہ یہ ہے کہ اگر آپ اسی طرح زیادہ سپیڈ دیتے ہیں اور بہت جلدی بریک مارتے ہیں تو وہ آپ کے کمپوننٹ پارٹس آف دا انجن اور جو بریکنگ سسٹم ہے آپ کا وہ جلدی خراب ہو جائے گا. اگر ویسے آپ عام حالات کی نسبت دیکھیں تو وہ جلدی خراب ہو جائے گا. تو یہ بھی ایک ٹپ ہے کہ بہت زیادہ ہارڈ بریکنگ بھی نہیں کرنی اور زیادہ ایکسلریشن بھی نہیں کرنی. اس کے علاوہ اگر آپ ہارڈ بریکنگ اور ریپڈ ایکسلریشن کرتے ہیں تو آپ کی فیول اکانومی جو ہے وہ بھی خراب ہونے لگ جاتی ہے. اس کے علاوہ آپ ایک اور بات بھی کہ اگر آپ نے اپنی گاڑی کہیں روکنی ہے تو آپ اسے پہلے یہ یقین دہانی کر لیں کہ وہ گاڑی سٹینڈ سٹل ہے، بالکل رکی ہوئی ہے یا تھوڑی تھوڑی موو کر رہی ہے. کسی سلوپ پہ ہوتا ہے نا، کئی دفعہ سلوپ پہ ہم گاڑی سٹارٹ کرتے ہیں، سلوپ پہ کھڑی ہوئی ہوتی ہے تو وہ چلنے لگ جاتی ہے، ساتھ ہی گیئر لگا کے جناب چلانے لگ جاتے ہیں. تو اس طرح بھی ہماری یہ خراب ہوتی ہے، ہمارے جو گیئر سسٹم ہے یہ خراب ہو جاتا ہے. فرسٹ اور ریورس گیئر جب بھی یعنی ہم نے جب سٹارٹ کرنی ہوتی ہے تو یا ریورس گیئر لگانا ہوتا ہے یا فرسٹ گیئر لگانا ہوتا ہے. تو اس کا بھی دھیان رکھا جائے کہ سٹینڈ سٹل ہو گاڑی، اس کے بعد فرسٹ یا ریورس گیئر لگایا جائے. اگلی بات، میک یوز آف ٹپ 3 میک یوز آف پارکنگ بریک. اب اس میں کیا ہے، پارکنگ بریک میں اس طرح ہے کہ کچھ لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ پارکنگ بریک لگائے بغیر گاڑی کو فرسٹ گیئر میں انگیج کر کے نکل جاتے ہیں اور اس سے انجن کے اوپر گیئر باکس کے اوپر لوڈ پڑتا ہے. اگر آپ پارکنگ بریک لگا جاتے ہیں، اس میں ٹائم کوئی نہیں لگتا، تھوڑا ہی ٹائم لگتا ہے، اس میں کوئی ٹائم نہیں لگتا، صرف ایک یا پارکنگ بریک والا بٹن دبانا ہوتا ہے یا ہینڈ بریک کھینچنی ہوتی ہے، تو اس میں ٹائم نہیں لگتا اور وہ آپ کو کافی نقصان سے بچا جاتا ہے. کیونکہ یہ جو پہلے گیئر میں آپ انگیج کر کے جاتے ہیں اس سے آپ کے گیئر باکس پہ لوڈ پڑتا ہے اور آپ کا گیئر باکس اس سے جلدی خراب ہو جاتا ہے اور اس کے بعد آپ کو کچھ ٹائم کے بعد آپ کا گیئر باکس چینج کروانا پڑتا ہے. تو سب سے بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ آپ پارکنگ بریک یا ہینڈ بریک کھینچ کے پھر گاڑی روک کے جائیں.
اچھا، ٹپ نمبر 4 یہ ہے کہ اپنی جو چیک انجن لائٹ آتی ہے آپ کے میٹر میں، اس کو کبھی بھی اگنور مت کریں. اس کا ایک اگر آپ اسے اگنور کریں گے تو وہ ویسے تو نہیں جل رہی نا، وہ آپ کو کچھ بتانے کے لیے، کچھ شو کرنے کے لیے جل رہی ہے. تو اگر آپ اسے اگنور کریں گے تو آپ کسی بڑے مسئلے میں پھنس سکتے ہیں. اچھا، جب آپ کی انجن لائٹ آن ہو تو اسے اگنور کبھی بھی مت کریں، اور جو آپ ایز یوزول ڈرائیونگ کرتے ہیں وہ کبھی بھی مت کریں، ٹھیک ہے. اچھا، یہ آپ کو یہ جو انجن چیک کی لائٹ ہے وہ آپ کو اوور ہیٹنگ آف دا انجن کے بارے میں کئی دفعہ بتاتی ہے، فالٹی اے بی ایس کے بارے میں بتاتی ہے، فالٹی ایئر بیگ سسٹم کے بارے میں بتاتی ہے، تھرو ڈفرنٹ لائٹس ان دا انسٹرومنٹ کلسٹر ان دا فرنٹ آف دا ڈرائیور. جو آپ کے میٹر میں جو کافی لائٹس جل رہی ہوتی ہیں ان کے ذریعے آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ کی کہیں انجن میں اوور ہیٹنگ تو نہیں ہے، فالٹی اے بی ایس تو نہیں ہے، فالٹی ایئر بیگ سسٹم تو نہیں ہے. یہ ڈفرینٹ کوئی بھی کام ہو تو وہ آپ کو انجن چیک لائٹ میں مل جاتا ہے، تو آپ اسے کمپیوٹرائز چیک کروا سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اور آپ کو کروانا چاہیے. مینٹیننس کا خیال آپ جب تک رکھیں گے اس وقت تک آپ کی گاڑی ٹھیک رہے گی، ٹھیک ہے. اب ٹپ نمبر 5 ہے ہی بالکل پیریاڈک مینٹیننس کے بارے میں ہے. تو پیریاڈک مینٹیننس ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو کیا نام ہے کروانی چاہیے. اچھا، یہ اس کا فائدہ سب سے بڑا یہ ہے کہ آپ جب پیریاڈک مینٹیننس آپ کرواتے رہیں گے، مہینے بعد، 2 مہینے بعد، یا 500 کلومیٹر کے بعد، یا جب آپ کو کوئی تھوڑا سا بھی فالٹ نظر آتا ہے آپ اس کی مینٹیننس کروا لیں گے، تو وہ آپ کو ہیوج فائنینشیل لاسز سے بچا سکتا ہے. کیونکہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کچھ عرصے بعد خراب ہو جاتی ہیں، اس سے پہلے آپ اس کو ٹھیک کروا لیں، زیادہ خراب ہو جاتی ہیں. اچھا، پیریاڈک مینٹیننس جو ہے نا وہ جو پارٹس ہیں، گاڑی کے پارٹس ہیں، ان کی لائف بھی بڑھا دیتا ہے اور انہیں آپٹیمل کنڈیشن پہ رکھتا ہے. تو اس سے بھی آپ کو جو ہے نا فائدہ ہو جائے گا کہ آپ کی پارٹس بھی بچ جائیں گے، آپ کے خرچے سے بھی بچ جائیں گے. اگر 6ویں ٹپ دیکھی جائے، ٹپ نمبر 6 دیکھی جائے تو اوائڈ اوور لوڈنگ یور کار. وہ یہ ہے کہ اب جس طرح یہ گاڑی ہے فل اوور لوڈڈ ہے تو اس سے انجن پہ بہت فرق پڑتا ہے، ٹائرز پہ فرق پڑتا ہے. تو چلیں اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. آپ نے کبھی بھی اپنی گاڑی کو اوور لوڈ نہیں کرنا. اچھا، اب جو اوور لوڈنگ سے جو پارٹس آپ کے خراب ہوتے ہیں وہ یہ ہیں کہ ٹائرز ہیں، سسپینشن ہے آپ کی، جو یہ آپ سسپینشن سسٹم ہے، آپ کے ٹائرز ہیں، انجن ہے، اسٹیئرنگ ہے، ان پہ بہت فرق پڑتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس سے ہمیشہ بچ کے رہنا ہے. اس کو آپ ایک اور طریقے سے بھی بڑا یوزفل بنا سکتے ہیں کہ آپ اس طرح کریں کہ آپ نے جتنے آپ کو ریکمینڈڈ نمبر آف پیپل گاڑی کے اندر بتائے گئے ہیں نا، کہ یعنی جو آپ کے پاس 5 سیٹر گاڑی ہے تو 5 سیٹر میں 5 سے زیادہ بندے نہ بٹھائیں. وہ بھی زیادہ سے زیادہ کوشش یہی کریں کہ 5 سیٹر گاڑی میں 4 بندے بیٹھیں، ٹھیک ہے. جتنا کم وزن، اور جو آپ آفس جاتے ہیں، آپ اسکول جاتے ہیں، آپ کا آپ کہیں بھی کام کرنے جاتے ہیں، تو آپ کا جو کوئی ایسی چیز ہے جو آپ کی ضرورت میں نہیں ہے اور آپ نے ویسے ہی گاڑی میں رکھی ہوئی ہے، وہ ہٹا دیا کریں، کیونکہ اس سے وزن پڑتا ہے، اس سے انجن خراب ہوتا ہے، اس سے آپ کے پارٹس کی ڈیوریبلٹی میں کچھ نہ کچھ افیکٹ ضرور پڑتا ہے. تو دس از آل فرام مائی سائڈ. تو thanks for watching and subscribe this channel please for more updates. فی امان اللہ.